شان بغداد یا غوث اعظم سنو میری فریاد یا غوث اعظم بلا لیجے بغداد یا غوث اعظم سنانی ہے روداد یا غوث اعظم العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایف جی این کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام سلطان ولایت ایک بار پھر سے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائیں۔ ترمذی شریف کی ایک روایت درود پاک کے حوالے سے آپ کو سناؤں۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منہ شیء حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا دعاؤں کی قبولیت اگر چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو، رب کی بارگاہ میں دعائیں ہماری قبول کی جائیں، تو بڑا پیارا اس کا طریقہ یہ بتایا کہ نبی پاک کی ذات پر درود پڑھیں، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ اور ہمارے یہاں الحمدللہ جو ہماری مساجد ہوتی ہیں تو وہاں پر عام طور پر امام صاحبان جو نماز میں دعا کراتے ہیں نماز کے بعد، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ نماز دعا سے پہلے بھی درود پاک پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، اس کے بعد آگے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، یا دیگر جو دعائیں پڑھتے ہیں، پھر آخر میں الحمدللہ درود پاک پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد تو کوشش کیا کریں آپ بھی جب اکیلے میں بھی دعا مانگا کریں تو دعا اس انداز سے مانگیں کہ دعا سے پہلے بھی درود ہو جائے۔ جیسے اس طرح بھی دعا ہم شروع کر سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ تو یہ جو ہے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی ہو گئی، درود پاک بھی ہو گیا، اس کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعائیں رب کی بارگاہ میں قبول ہوں گی، درود پاک کی برکتیں بھی انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ الرحمن پچھلے پروگرامز کی طرح، پچھلے ایپیسوڈز کی طرح آج بھی غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں اپنے اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے مظفر بھائی۔ انشاءاللہ الرحمن آج غوث پاک کی سیرت کے ایک اہم پہلو پر ان سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ساتھ ہی آپ کو نعت پاک سنانے اور انشاءاللہ غوث پاک کی منقبت سنانے کے لیے ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہوتے ہیں سید ابو بکر اتاری۔ انشاءاللہ ان سے کلام بھی سنیں گے اور برکتیں حاصل کریں گے۔ آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں سید صاحب کی طرف اور ایک کلام انشاءاللہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد لم یاتی نذیرک فی نذر لم یاتی نذیرک فی نذر مثل تو نہ شد پیدا جانا، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تو رے
جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا البحر علا والموج طغى البحر علا والموج طغى من بے کس طوفان ہوش ربا من بے کس طوفان ہوش ربا مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجدھار میں ہوں یا رسول اللہ مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا اے شافع شہزی جاہل خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر دریا کا جوش نہ بیڑا نہ خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر مجدھار میں ہوں یا رسول اللہ مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا انا فی عطش وسخاک گیسوئے پاکے ابر کرم گیسوئے پاکے ابر کرم گیسوئے پاکے ابر کرم برسن ہارے ریم جھیم برسن ہارے ریم جھیم دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا بس قام خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری
شاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا لم یاتی نذیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ تو سرا جانا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے، اسی طرح نبی پاک کی نعتیں ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام سلطان ولایت میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا ہی پیارا ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آج کے اس ایپیسوڈ میں غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے وصال پاک کے جو واقعات ہیں، اور اس وقت بھی یعنی دنیا سے جاتے وقت عام طور پر ہوتا ہے نا کہ آدمی کو کچھ خیال نہیں ہوتا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، سوچ کا نہیں پڑ رہا ہوتا، بندہ جب بیمار ہوتا ہے، بستر عدالت پر ہوتا ہے، تو اس وقت بعض اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کیا کچھ نہ کچھ باتیں الٹی سیدھی باتیں بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں، یا نہ کہنے والی باتیں بھی کر دیتے ہیں، یا نہیں بھی تو خاموش رہتے ہیں۔ لیکن غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی جو کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا مرتبہ عطا فرمایا، تو وصال ظاہری کے وقت بھی آپ کی جو کیفیات تھی نیکی کی دعوت دینا، اس وقت بھی لوگوں کو وصیتیں کرنا، لوگوں کو نصیحتیں کرنا، لوگوں کو اچھی بات کا حکم دینا، یہ غوث پاک کے وصال کے وقت کے واقعات ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم غوث پاک کے وصال کے واقعات بھی سنیں گے، غوث پاک نے وصال کے وقت جو اپنے مریدین کو، اپنے چاہنے والوں کو، مسلمانوں کو وصیتیں فرمائی وہ بھی سنیں گے۔ پھر اسی طرح 11ویں شریف کیا ہے اور اس کی برکتیں کیا ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے اس مختصر وقت میں ان تمام چیزوں پر کچھ نہ کچھ گفتگو ہم کرنے میں کامیاب ہوں۔ تو بڑھتے ہیں انشاءاللہ ہمارے مظفر بھائی کی طرف۔ جی مظفر بھائی کیا فرمائیں گے غوث پاک کے وصال کی جو واقعات ہے اس کے حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ عز و جل ایک بزرگ کا قول اس متعلق ملتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بندے کا جب دنیا میں آنا ہوتا ہے جی اور جب دنیا میں اپنی زندگی گزار کر مکمل کر کے دنیا سے جب جانا ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اے شخص اس وقت کو یاد کر جب تو دنیا میں آیا تھا، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے دنیا میں، صحیح، بلکہ بعض اوقات جو ہے اگر بچہ رو نہ رہا ہو جی تو جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، نرسیں ہوتی ہیں، بچے کے والدین تو تشویش میں ہوتے ہیں کہ یہ بچہ رو کیوں نہیں رہا، کہیں یہ گونگا تو نہیں ہے، صحیح، کہیں اس کے بولنے کی مطلب جو عام طور پہ یہ معمول ہے جی کہ بچہ روتا ہوا دنیا میں آتا ہے۔ صحیح، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اے شخص اس وقت کو یاد کر جب تو پیدا ہوا تھا تو تو رو رہا تھا اور سب ہنس رہے تھے، ہاں ہاں سب خوش تھے، تیرے والدین خوش تھے، جو چچا تھے میں چاچا بن گیا، صحیح، کوئی کچھ مبارکباد دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کہ تو رو رہا تھا اور سب خوش سب تھے۔ لوگ خوش تھے، لیکن جب تو دنیا سے جا رہا ہو تو اس وقت اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر جا کہ اس وقت دنیا سے جاتے جاتے تو ہنس رہا ہو اور تیرے سارے متعلقین رو رہے ہیں۔ ایسی زندگی گزارنی چاہیے، ورنہ آج جو برے لوگ ہوتے ہیں برائی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو ان کے تو مر جانے پر لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اور کوئی ظالم شخص تھا وہ چلا گیا دنیا سے تو اب ظلم کا جو ہے سلسلہ بند ہو جاتا ہے، جب تک رہتا ہے وہ تو اللہ کے نیک بندے زندگی بھر تو الحمدللہ اپنا فیضان جو ہے تقسیم کرتے ہیں، جی وصال کے وقت بھی ان کی شان نرالی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ ولیوں کے سردار ہیں، الحمدللہ، تو ان کا انداز زندگی بھر ہم نے جو ایف جی این چینل کے ناظرین بھی اتنے چند دنوں میں الحمدللہ روزانہ سلسلہ چلتا رہا، آپ کی خدمات، آپ کے بیانات، 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، آپ نے کس طرح سے نیکی کی دعوت سبحان دی، اللہ، یہ سارا سلسلہ۔ لیکن اب جب وصال کا وقت آ رہا ہے، جی کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک، جو دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن
یہاں سے رخصت ہونا ہے، یہاں سے جانا ہے۔ تو آئیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان افروز واقعے کو، جو وصال کا واقعہ ہے، وہ ہم کچھ سنتے ہیں کہ 561 ہجری میں جی جو آپ کی وصال کی تاریخ ہے، جب ایک دم وقت قریب آیا تو آپ بیمار ہوئے، علیل ہوئے، مرض الموت میں مبتلا ہوئے، اور علالت کے دوران چونکہ ایک اندازہ ہو جاتا ہے گھر والوں کو بھی، بعض اوقات دنیا سے، تو آپ تو ولیوں کے سردار تھے، سبحان اللہ، آپ کو بھی اندازہ ہوا، آپ کے جو شہزادے تھے ان کو بھی اندازہ ہوا کہ اب یہ آخری وقت آ پہنچا ہے، جدائی کا وقت آ پہنچا ہے۔ تو آپ نے حضرت سیدی عبد الوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے شہزادے ہیں، آپ نے ایسے وقت میں بھی اپنے والد ماجد سے، حضور غوث پاک سے یہ عرض کیا کہ حضور ہمیں کچھ نصیحت ارشاد فرمائیے، آپ تو رخصت ہو رہے ہیں تو جانا ہی ہے، تو اصول ہی ہے جو دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن جانا ہوگا، لیکن اس وقت بھی آپ جو ہے نا ہمیں آگے کے لے کے، آگے کی ہماری زندگی میں ہماری رہبری فرماتے ہوئے جائیے، ہمیں نصیحتیں فرما کر جائیے کہ ہم کیا کریں۔ آپ نے عمل کے متعلق جو ہے پوچھا، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، میں آپ کو سناتا ہوں۔ اے برخوردار، یعنی نیکی چاہنے والے، اللہ کے تقوی اور پرہیزگاری کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ سبحان اللہ، اللہ سے ڈرنے کا آپ نے اپنے شہزادے ان کو خاص جو ہے نصیحت فرمائے، وصیت فرمائے سبحان اللہ، کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اور توبہ کو، توحید کو جو ہے نا لازم پکڑ لو، سبحان اللہ، کہ اس پر سب کا اتفاق ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں الحمدللہ آپ نے ذہن دیا۔ پھر فرمایا جب دل کا معاملہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے درست ہو جائے، اگر دل جو ہے بندے کا اللہ تعالیٰ سے درست ہو جائے تو پھر کوئی چیز جو ہے نا وہ خالی نہیں رہتی، اور احاطہ علم سے کوئی چیز باہر نہیں نکلتی، یہ آپ نے نصیحتیں فرمائی۔ اسی طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے تھے، جی اور بھی آپ نے نصیحتیں فرمایا۔ اب غور کرنا چاہیے کہ آج کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بزنس مین ہے تو اپنے مال و دولت کے متعلق جو ہے نا وہ کرے گا، جی جی میری یہ دکان ہے، یہ پراپرٹی ہے، یہاں یہ سنبھالنا، اس کا قرضہ باقی ہے لے لینا، جب تک جو ہے بندہ چونکہ اسی میں مصروف رہتا ہے اور اس سے نکلنا ہی نہیں چاہتا، اور یہ اس وقت کی تیاری نہیں کرتا ہے، یہ سوچتا ہی نہیں کہ مجھے جانا ہے دنیا سے، تو وہ ساری چیز، بعض ایسے بھی تھے کہ وہ انہی چیزوں میں رہ جاتے ہیں۔ بلکہ ایک لطیفہ بھی اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ایک شخص جو ہے، اس کے سارے بیٹے جو ہے وہ موجود تھے، اور وہ جو والد جو تھے وہ بالکل مصروف رہنے والے، اور بچوں کو بھی مصروف رکھنے والے اپنے دکان وغیرہ پر، تو انہوں نے آخری وقت سب کو بلایا، میرا بڑا بیٹا کہاں ہے؟ بولا بابا میں حاضر ہوں۔ اچھا بیچ والا کہاں ہے؟ میں حاضر ہوں۔ چھوٹا والا کہاں ہے؟ میرے سارے گھر والے کہاں ہیں؟ سارے بچے حاضر ہیں۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ سب کے سب تم یہاں ہو تو دکان پر کون بیٹھا ہوا ہے؟ اللہ اکبر، یعنی دنیا سے جاتے جاتے بھی نا کاروبار کا خیال ہے، دکان کا خیال ہے کہ سب کے سب میرے پاس موجود ہو۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے، بلکہ اولاد کی ایسی تربیت ہو جی کہ جب دنیا سے بندہ جا رہا ہو نا تو بچے اس کے گرد جمع ہو، سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں، سبحان اللہ، دعا کر رہے ہیں، اللہ نزا کی سختیاں آسان فرما دے، میرے والد جو ہے ان کے ساتھ بہتر معاملہ فرما دے، ان کی روح نرمی کے ساتھ قبض ہو۔ لیکن آج یہ انداز لوگوں کا، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی پرہیزگاری کی نصیحت سبحان اللہ، کرتے ہوئے آپ جا رہے ہیں۔ اسی طرح کئیوں نے ایسے واقعات جو ہے ملاحظہ کیے کہ آپ کا جب یہ وقت وصال قریب آنے لگا جی تو آپ نے فرمایا، اب چونکہ لوگ جمع تھے، جب 70 ہزار کا مجمع جو ہے بیان سننے کے لیے جمع ہوتا تھا، سبحان تو جب جن کو پتہ لگا ہوگا کہ اب غوث پاک سے جدائی کا وقت آنے والا ہے تو کتنے لوگ حاضر ہوئے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اب چونکہ زیادہ لوگ حاضر تھے تو مجمع کافی زیادہ ہو گیا، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے آس پاس سے ہٹ جاؤ۔ کیوں ہٹ جاؤ؟ کیونکہ ظاہراً میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن باطناً میں تمہارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ، اور پھر آپ نے فرمایا تمہارے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں، ان کے لیے جگہ کشادہ کر دو، کچھ اور بھی ہیں ان کے لیے جگہ کشادہ کر دو، اور ان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ کہ اس جگہ ہمیشہ بڑی رحمت ہے، ان پر جگہ کو تنگ نہ کرو۔ پھر آپ بار بار آپ فرماتے جاتے تھے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، غفر اللہ لی ولکم، اس طرح سے آپ جو ہے نا کلمات فرماتے جا رہے تھے، یعنی ملائکہ کی جماعت اور مقربین کے آنے پر ان کے سلام کا بار بار جواب دے رہے تھے۔ سبحان، یعنی اس سے پتہ چلا غوث پاک کا جب وصال
پاک قریب آیا تو ملائکہ بھی ملائکہ آ رہے ہیں اس وقت۔ مقربین آ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے وقت میں کہ حضور غوث پاک ولیوں کے سردار، اب ان کی روح جو ہے وہ یہاں سے جدا ہوگی، تو ان کو لینے کے لیے، استقبال کے لیے اور سبحان اللہ۔ جو ہے حاضری دینے کے لیے الحمدللہ ملائکہ مقربین جو ہے آئے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، مزید آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ آؤ، تم وداع نہیں کیے گئے، اور آپ ایک دن اور ایک رات تک برابر آپ یہی سلام کا جواب ارشاد فرما رہے تھے، اور ایک دن ایک رات تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سبحان کتنی اللہ۔ کثرت سے جو ہے یہ ملائکہ وغیرہ نازل ہوئے ہوں گے، اور فرمایا کہ مجھے تم پر افسوس ہے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، نہ فرشتہ کہ نہ ہی ملک الموت کی۔ اے ملک الموت، ہمیں اسی نے عطا فرمایا ہے جس نے ہمیں دوست رکھا ہے، سبحان اللہ۔ اور ہمارے کام بنانے والے کام بنانے والا ہمارا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ پھر آپ نے بلند آواز سے نعرہ لگایا۔ اس طرح سے جو ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس شان سے جو ہے نا وصال کا وقت اور ملائکہ مقربین کی آمد، پھر جو ہے کیسی آپ کے اوپر کیفیات طاری تھی۔ اور یہ وقت نا بہت اہم ہوتا ہے، ناظرین بھی غور کریں۔ جی۔ ایک بندہ جب دنیا سے جا رہا ہے، اور سمجھ لیجئے اصل اس کے امتحان کا وقت ہے، بالکل۔ کیونکہ حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر ہے۔ جی۔ اگر خاتمہ اچھا ہوا تو اعمال بھی مقبول ہوں گے۔ صحیح۔ آخری وقت میں بھی خدا نہ خواستہ کسی کا اگر ایمان برباد ہو گیا تو ساری زندگی کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے بزرگان دین، خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، آپ فرماتے ہیں ایک بار لوگ عید کا چاند دیکھ رہے تھے، لوگوں نے کہا کل عید ہے، کل عید ہے، مبارکباد دے رہے تھے، لیکن غوث پاک نے فرمایا کہ لوگ کل عید ہے کہہ رہے ہیں، چاند دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، لیکن میں تو جس دن ایمان سلامت لے جانے میں دنیا سے کامیاب ہو جاؤں گا، جس دن، میرے لیے وہ دن عید کا دن ہو۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو یہ بہت ہی اہم وقت ہوتا ہے۔ یعنی کیسا یہ غوث پاک کے جو واقعات جس وقت بیان ہو رہے ہیں نا، یعنی یہ اس میں ہمارے لیے بھی بہت کچھ ناظرین سیکھنے کو ہے کہ ہم بھی یقیناً دنیا میں جو آئے ہیں، آنے کے بعد سب کو جانا ضرور ہے۔ ظاہر ہے مجھے بھی ایک دن مرنا ہے، اور جو مجھے سننے والے ہیں ان کو بھی ایک دن مرنا ہے، لیکن میں غور کروں کہ میرا خاتمہ کیسے ہوگا، کیا واقعی میرے اعمال ایسے ہیں؟ بلکہ یہ بھی روایتوں میں ہے نا، بعض یہ بھی فرمایا گیا کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، جو مطلب اصرار کرتا ہو گناہ کبیرہ پر، تو خوف ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ یہ بھی علماء نے فرمایا ہے۔ تو اب ہماری زندگی آپ دیکھ لیں کس طرح کی ہے، نیکیاں ہمارے کتنے پلے ہیں اور گناہ کتنے زیادہ ہیں، اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ بھی روایتوں میں آتا ہے ایک بندہ جو ہے وہ مسلمان پیدا ہوا، پوری زندگی مسلمان رہا، لیکن وقت وصال وہ اس کا ایمان برباد ہو گیا۔ ایک بندہ ایسا ہے کہ جو مومن تو نہیں تھا پوری زندگی، لیکن وقت وصال، مرنے کے وقت اللہ رب العزت نے اس کو ایمان کی دولت سے نوازا اور وہ مسلمان ہو کر دنیا سے گیا۔ تو ایسا تو نہیں نہ ہو کہ ہم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی، ایسا نہ ہو کہ یہ مرتے وقت دولت ایمان ہم سے سلب ہو جائے اور ہم تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو اس لیے اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے، اور وقت موت ہمارے کیا کیا معاملات پیش آئیں گے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ غوث پاک کا آپ معاملہ دیکھیں کہ آپ دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے کر جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو نصیحت فرما رہے ہیں، اپنے مریدین کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا مقام عطا فرمایا۔ مزید آپ کو میں غوث پاک کے وصال کے وقت کے جو واقعات ہیں انشاءاللہ میں بھی چاہوں گا کچھ اس میں آپ کو سناتا چلوں۔ چنانچہ جب آپ کا وصال کا وقت آیا، جس رات میں آپ کا وصال ہوا، اس وقت کی یہ بات ہے کہ آپ کے صاحبزادگان سیدنا عبد الرزاق اور سیدنا موسیٰ، یہ دو آپ کے صاحبزادگان ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ آپ بار بار ہاتھ مبارک اٹھاتے تھے اور ان کو دراز یعنی پھیلاتے، اور زبان مبارک سے فرماتے تھے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، توبہ کرو اور صف میں داخل ہو جاؤ، سبحان اللہ۔ میں ابھی تمہاری طرف آتا ہوں۔ نیز آپ فرماتے تھے نرمی کرو۔ اس کے بعد آپ کے پاس حق آیا اور موت کے آثار شروع ہو گئے، اور زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے جن کا ترجمہ یہ ہے، میں مدد چاہتا ہوں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ، جو پاک اور برتر ہے اور ایسا زندہ ہے جسے موت کا خوف نہیں، پاک ہے وہ جو قدرت کے ساتھ غالب ہے اور بندوں کو موت کے ساتھ مجبور کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر آپ نے اللہ 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 کہا، پھر آپ کی مبارک آواز مخفی یعنی ہلکی ہو گئی، اور آپ کی زبان مبارک آپ کے تالو سے مل گئی، پھر آپ کی روح مبارک قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر، کیسی قابل رشک موت ہے نا۔ دنیا میں تو غوث پاک نے پوری زندگی دین کی خدمت کی،
پوری زندگی رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، رب تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق پوری زندگی گزاری، اور دنیا سے جا رہے ہیں تو کیسا پیغام دے کر جا رہے ہیں، لوگوں کو نصیحت بھی فرما رہے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بھی بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسا فرشتوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، مریدین کا ایک لمبی صف بندی ہوئی ہے، کس شان کے ساتھ یہ اللہ کا بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا شعر مجھے یاد آیا، عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ جب اللہ کا نیک بندہ جاتا ہے نا، بلکہ یہ بھی ایک بات کہی جاتی ہے، ایک مشہور مقولہ عربی کا، موت العالمی موت العالمی، عالم کی موت ایک پورے عالم کی موت ہوتی ہے، اور غوث پاک تو عالم ہی نہیں، سید العلماء ہیں، آپ عالموں کے سردار ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، آپ کا کیسا مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غوث پاک کی برکت ہمیں نصیب فرمائے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ کی مزید انشاءاللہ کچھ سیرت کو ہم یہاں بیان کریں گے، اس سے پہلے آئیے 2-3 شعر منقبت غوث پاک کی سماعت کرتے ہیں۔ شيئا لله يا غوث آدم ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني، شيئا لله يا غوث آدم ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني، شيئا لله يا غوث آدم ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی، اسیروں کے مشک کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشک کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشک کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، شیئا للہ یا غوث اعظم ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی، جیلانی شیئا للہ یا غوث اعظم ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، شیئا للہ یا غوث اعظم ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی، جیلانی شیئا للہ یا غوث اعظم ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو، رب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم، شیئا للہ یا غوث اعظم ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی، جیلانی شیئا للہ، جیلانی شیئا للہ یا غوث اعظم ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی، یا شیخ الجیلانی یا شیخ الجیلانی، شیئا للہ یا غوث اعظم ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی، کہے کسے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کسے جا کر حسن اپنے دل کی، امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، کر دینوں دنیا شاد کن، یا غوث اعظم یا غوث اعظم دستگیر کہے
کس سے جا کر حسن اپنے دل کی کہے، کس سے جا کر حسن اپنے دل کہے، کس سے جا کر حسن اپنے دل کی کہے، کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا غوث اعظم شیخ اللہ یا غوث اعظم ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی، جیلانی شیخ اللہ، جیلانی شیخ اللہ یا غوث اعظم ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی، یا شیخ الجیلانی، یا شیخ الجیلانی، یا شیخ الجیلانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سیدنا غوث پاک کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ غوث پاک کا وصال کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی کہ آپ کا وصال ظاہری ہوا، اور اس سے پہلے کی جو واقعات یقیناً آپ نے سماعت کی ہے۔ تو اب چونکہ 11 ربیع الآخر کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دنیا سے رحلت فرمائی، اس لیے ہم اس مہینے کی 11 تاریخ کو 11ویں شریف کہتے ہیں۔ تو 11ویں شریف کی کیا کیا برکتیں ہیں، اور 11ویں شریف کو الحمدللہ مسلمانوں میں ایک قدیم زمانے سے رائج ہے کہ الحمدللہ اس دن نظر و نیاز کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ تو 11ویں شریف کے حوالے سے آپ کیا فرمانا چاہیں گے مظفر بھائی؟ 11ویں شریف ہمیں کس انداز سے منانی چاہیے، اور اس کی کیا کیا برکتیں ہیں؟ 11ویں کے دن ہمیں کیا کام کرنے چاہیے؟ بہار شریعت کے مصنف جو ہے مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ماہ ربیع الآخر کی 11ویں تاریخ، بلکہ ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی فاتحہ دلائی جاتی ہے، اور یہ بھی ایصال ثواب کی صورت ہے۔ اب ایصال ثواب جو ہے، ثواب پہنچانا بہت اچھا فعل ہے، اور حدیث پاک میں بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور علماء اس کی شرح جو ہے یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس میں صرف زندہ مسلمانوں کی قید نہیں ہے، بلکہ جو انتقال کر جائیں اگر مسلمان ان کو بھی فائدہ پہنچائے تو اس کو بھی بشارت حاصل ہوگی، اس کو بھی فضیلت حاصل ہوگی۔ اور بندہ جو ہوتا ہے جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، عام مومن بندہ بھی ہے یا اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس کو زیادہ حاجت ہوتی ہے کہ مطلب نیکیاں کر کے ایصال ثواب پہنچایا جائے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین ملتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ میری امت گناہوں سمیت قبر میں داخل ہوگی، لیکن جب وہ قیامت کے دن اٹھے گی تو گناہوں سے پاک و صاف ہو چکی ہوگی، کیونکہ وہ صالحین کی دعاؤں سے بخش دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایصال ثواب ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ جو ہے بہت اس میں فاتحہ کہاں سے ثابت ہے، حدیث میں کہاں آیا، کھانا سامنے رکھنا کہاں آیا، دعا کرنا کہاں آیا۔ تو ایک عام قاعدہ ہے، آپ نے بھی بیان کیا بارہا، کہ شریعت میں جائز ہونے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح۔ قرآن سے یہ لاؤ کہ یہ کہاں جائز ہے، جیسے چاول کھانا کہاں جائز ہے، روٹی کھانا کہاں جائز ہے، الگ الگ آدمی تلاش کرتا رہے، تو جائز ہونے کے لیے نہیں بلکہ ناجائز ہونے کے لیے، حرام ہونے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ قرآن پاک میں آ گیا یہ حرام کر دیا گیا، حدیث پاک میں آ گیا یہ حرام ہو گیا، ناجائز ہو گیا، منع ہو گیا، تو یہ اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جیسے بریانی ہے، بریانی میں چاول ہوتا ہے، گوشت ہوتا ہے، اور دیگر جو مسالے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ سارے ہوتے ہیں، مل کر بریانی بنتی ہے۔ صحیح۔ تو اب چونکہ الگ الگ چیز، چاول کھانا بھی جائز ہے، گوشت جو حلال صحیح طریقے سے ذبح کیا ہوا وہ کھانا جائز ہے، مسالہ وہ جو بھی سالن وغیرہ وہ بھی کھانا جائز ہے، تو یہ سب مل کر بن گئے بریانی۔ جو چیزیں الگ الگ تھی جائز تھی، اگر تو ان کا مجموعہ بھی جائز ہوگا۔ صحیح۔ تو فاتحہ میں کیا ہوتا ہے، کھانا رکھا جاتا ہے، کھانا ایسے ہی کسی کو کھلایا جائے، غریبوں کو کھلایا جائے، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ اسلام کو سلام اور طعام کے ذریعے عام کرو۔ سبحان اللہ۔ سلام کر کر کے جو ہے رحمتیں لوگوں تک پہنچے گی۔ بلکہ بعض لوگوں کا یہ انداز تھا کہ ان پہ پریشانی آتی تھی نا تو مسلمانوں کے بازار میں نکل جاتے تھے اور سب کو سلام کرتے کرتے گزرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو بولے ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ سلام کرنے والے پر رحمتیں خوب نازل ہوتی ہیں، تو ہم اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، رحمتیں حاصل کرنے کے لیے سلام کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح طعام کا جو معاملہ ہے یہ بزرگوں کا ہمیشہ طریقہ رہا، اور آج بھی بزرگان دین ان کے آستانوں پر اور ان کی حیات میں بھی لنگر جو ہے، لنگروں کا سلسلہ چلتا تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان الہند، ان کے دربار سے بھی ان کو نام ہی لقب ہی ملا غریب نواز، سبحان اللہ، غریبوں کو نوازنے والے۔ کیا بات ہے۔ بچپن ہی سے آپ جو ہے نوازا کرتے تھے۔ پھر بزرگان دین کا ایک انداز کہ کھانا کھلانا، ایصال ثواب کرنا۔
اچھا محرم کا مہینہ گزرا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی نیاز، اور آپ پر کیا ہوا تھا؟ آپ پر کھانا پانی بند کر دیا گیا تھا، جی آپ پر نہر فرات کا پانی روک دیا گیا، ایک دانہ پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے، ایک قطرہ پانی پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے، تو آپ بھوکے پیاسے دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کے رفقا نے اتنی تکالیف اٹھائے، تو اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ آج مسلمان ان کی یاد میں الحمدللہ پانی ہی نہیں شربت لوگوں کو پلاتے ہیں، سبحان دوسروں کو بھی پلاتے ہیں، ہر طرح کے اناج جمع کر کے کھچڑا بنایا جاتا ہے۔ ایک اے امام حسین آپ پر کون سا اناج جو ہے بند ہوا تھا؟ ایک بند ہوا تھا، دو بند ہوا تھا، ہم نے سارے اناج کو ملا کر کھچڑا بنایا اور وہ ہم لوگوں کو کھلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تو یہ الحمدللہ 11ویں شریف کا بھی جو سلسلہ ہے، 11ویں شریف کی نیازیں، بلکہ جو 11ویں تاریخ مشہور ہے نا، علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ 11 تاریخ کو نہیں، کوئی بھی تاریخ کو اگر بندہ غوث پاک کی نیاز کرتا ہے تو اس کو بھی 11ویں شریف کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، یہ آپ کی نسبت سے مشہور ہوا، اور اس کی بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہے، بلکہ سال میں بھی کسی نے ایک مرتبہ کیا، خاص 11 ربیع الاخر کے دن نیاز کیا، تو اس سے امید ہے کہ انشاءاللہ سارا سال اس کو برکتیں حاصل ہوگی۔ صحیح۔ اچھا ابھی آپ نے جملہ کہا تھا کہ جو گنہگار بندے ہوتے ہیں ان کو اصلاح ثواب کرتے ہیں تو ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جی، اب غوث پاک تو اللہ کے نیک بندے اللہ کے نیک بندے، اچھا یہ الحمدللہ بہت اچھا جو آپ نے جو توجہ دلائی، اور لوگ بھی یہ کہیں گے بھائی جن کو حاجت نہیں ہے، جو نیک بندے ہیں، ان کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح۔ تو ان کو کر کے بندہ جو ہے نا اپنی توجہ اپنی طرف جو ہے دلانے میں، ان کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا سبحان ہے، اللہ، کہ ان کے درجات تو بلند ہو رہے ہیں۔ جیسے ہم درود پاک پڑھتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تو درجات، ہمارے اے محبوب آپ کی ہر آنے والی کل، ہر آنے والا پل جو ہے وہ پچھلے پل سے بہتر ہے، وللآخرۃ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سبحان اللہ، ہر لمحے درجات بلند ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی ان نبی، اس غیب بتانے والے نبی پر اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام بھیجو۔ سبحان اللہ، تو ہمارے آقا کے درجات تو بلند ہو رہے ہیں، ہم کو سمجھایا ہی جا رہا ہے کہ یہ جو رحمت نازل ہو رہی ہے، جو درجات بلند ہو رہے ہیں نا، یہ تمہارے بولنے سے نہیں ہو رہے ہیں، یہ تو ہو ہی رہے ہیں۔ تم اگر یہ بولو گے، جیسے جو مانگنے والا آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ سخی کا گھر سلامت رہے، سخی کے بچے زندہ رہے، آل و اولاد میں برکت ہو، خوب اس طرح سے، یعنی مانگنے آیا ہے، وہ اپنی خیرات مانگنے آیا ہے، لیکن دعا کیا دیتا ہے؟ سخی کے گھر والوں کو دعا دیتا ہے۔ تو سخی خوش ہو کے سمجھ جاتا ہے بڑا مہذب سوالی ہے، مانگنا چاہتا ہے لیکن دعائیں جو میرے گھر والوں کو دے رہا ہے، تو اس کو کچھ نہ کچھ خیرات دے دی جاتی ہے۔ صحیح، تو ہم اللہ تبارک و تعالی وہ جو ہے اولاد سے پاک ہے، بے شک، لم یلد ولم یولد، نہ کسی نے اس کو جنا نہ اس نے کسی کو جنا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایسا محبوب ہے کہ جو بندہ اگر اس پر درود و سلام پڑھے گا تو اس کو بھی جو رحمتیں برس رہی نا اس کا کچھ صدقہ مل جائے گا۔ غوث اعظم پر جو رحمتیں نازل ہو رہی ہے، غوث اعظم کے جو درجات بلند ہو رہے ہیں، اگر بندہ جو ہے وہ کرے ایصال ثواب۔ اچھا یہ الحمدللہ غوث پاک کا علماء نے بیان فرمایا کہ جب بندہ ایصال ثواب کرتا ہے نا، توجہ، بزرگوں کی توجہ حاصل ہوتی ہے، کہ ہم دنیا میں جہاں بھی رہیں، آراء سے بزرگان دین میں جب ان کی توجہ بھی حاصل کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں نیک اعمال کر کے ثواب پہنچایا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ساری امت کو ثواب پہنچایا جاتا ہے، کہ ان کو خصوصاً ملے پھر سب کو ملے، تو الحمدللہ فائدہ یہ ہے کہ ساری امت کو جتنا ثواب ملے گا سب کے برابر پھر اس کرنے والے کو ثواب الگ سے عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ثواب تقسیم نہیں ہوتا کہ سب کو تھوڑا تھوڑا ملے، سب جو ہے نا اتنا بڑا ثواب جو ہے ملتا ہے۔ تو غوث اعظم کی اگر توجہ ہوئی تو الحمدللہ عز و جل غوث اعظم بھی فرمائیں گے کہ تو وہاں رہتا ہوا میری پسند جو ہے جان رہا ہے کہ ایصال ثواب، ثواب کا کام، نیکی کا کام، یہ سب کی پسند تھی بزرگان دین کی، تو میں بھی بغداد میں رہتے ہوئے تیری مراد جان رہا ہوں کہ تیری مراد کیا ہے۔ اگر آپ توجہ فرما دیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غوث اعظم کی یہ نگاہ کرم ہمیں عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ بہت زبردست انداز میں ہمارے مظفر بھائی نے 11ویں شریف کے حوالے سے بھی ہمیں ایک واضح ایک بات ارشاد فرمائی۔ امید کرتے ہیں کہ جن کے ذہنوں کے اندر کبھی کچھ خلش ہوگی، کچھ اس طرح کا ذہن بنا ہوا ہوگا، کچھ اعتراضات ہوں گے، انشاءاللہ الرحمن غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی برکت سے سارے یہ اعتراضات دور ہو جائیں گے۔ تو ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی 11ویں شریف کی برکت میں نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ وہ کام کرنے ہیں جن سے غوث پاک خوش ہوں، اور ہر اس کام سے بچنا ہے کہ جو
اولیاء کے سردار کو تکلیف پہنچائیں۔ انشاءاللہ یہ زندگی اس انداز سے گزاریں گے، اللہ نے چاہا تو بیڑا پار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ربیع الاخر سے آج تک الحمدللہ ہم نے جو سلسلے کیے ہیں، دیکھیں مقصد یہی تھا کہ غوث پاک کی سیرت بیان ہو۔ کبھی ہم نے غوث پاک کے بچپن کے حوالے سے آپ کو واقعات بتائے، کبھی ہم نے غوث پاک کے علم کے حوالے سے آپ کو واقعات بتائے، کبھی غوث اعظم کے اخلاق کے حوالے سے آپ کو ہم نے گفتگو آپ کے سامنے پیش کی۔ غوث پاک کے مختلف پہلو پر ہم نے کوشش کی کہ آپ کو باتیں عرض کریں۔ اگر عمل کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا بہتر ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم، سنو میری فریاد یا غوث اعظم، بلا لیجے بغداد یا غوث اعظم، سنانی ہے روداد یا غوث اعظم۔